ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسجد اقصی اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے حماس اور فلسطین نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ 77 سالوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کا منظم حملہ کیا گیا ہے۔ حماس نے اپنی اس مہم اور آپریشن کا نام رکھا ہے طوفان الاقصی۔ طوفان الاقصی کے تحت حماس کا پروگرام ہے مسجد اقصی کو آزاد کرانا، بیت المقدس کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرانا اور اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو واپس حاصل کرنا۔ طوفان الاقصی کے پہلے دن حماس اور فلسطینیوں کو شاندار اور تاریخی کامیابی ملی ہے۔ حماس کے مجاہدین اور فلسطینی اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے کئی علاقوں کو انہوں نے یہودیوں کے قبضہ سے آزادی کرانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ حماس کے مجاہدین اور فلسطینی اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے علاقوں کو غیر قانونی قبضہ سے آزاد کرا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو یہ بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بلڈوزر کے ذریعے اسرائیل کی تار بندی کو ہٹایا جا رہا ہے اور فلسطینی مجاہدین اسرائیل میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ایک فوجی اڈہ پر فلسطینی مجاہدین نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور قابضوں کو وہاں سے بھگانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل دوبارہ ان علاقوں کا کنٹرول واپس حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس کے رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پر بمباری اور حملہ بھی شروع کر دیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو اسرائیل میں گردش کر رہا ہے وہ یہ کہ فلسطین نے اور خاص طور پر حماس نے اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا۔ 40 اسرائیلیوں کی موت ہو چکی ہے، 800 سے زیادہ اسرائیلی زخمی ہیں اور یہ خبر خود اسرائیل کی آرمی نے جاری کیا ہے۔ حماس نے بھی اس حملہ کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ صرف 2 گھنٹہ کے دوران ہم نے 5000 راکٹ کو داغا اور اس حملہ میں ہم نے اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مزید 2000 راکٹ داغے گئے اور اب خود اسرائیل نے اس حملہ کو تسلیم کیا ہے، اپنے نقصان کو تسلیم کیا ہے۔ پورے اسرائیل میں اس وقت افراتفری کا عالم ہے، قیامت جیسے حالات ہیں اور اسرائیلیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کن کن ملکوں نے اس کی مدد کی ہے۔ اسرائیل نے پہلا الزام ایران پر لگایا ہے اور کہا ہے کہ ایران کی حمایت اور مدد کے بغیر حماس کے لیے اتنا بڑا حملہ ممکن نہیں تھا۔ اس بیچ دنیا بھر کے رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں اور مسلم ممالک فلسطین کا مجموعی طور پر ساتھ دے رہے ہیں اور صاف لفظوں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو لگاتار ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، لگاتار فلسطینیوں کے گھر خالی کرائے جا رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، مسجد اقصی پر ریڈ کی جا رہی تھی، فلسطینی علاقوں پر ریڈ کی جا رہی تھی اور وارننگ دی جا رہی تھی اسرائیل کو کہ وہ اس طرح فلسطینیوں کو بے گھر کرنا بند کرے، لیکن اسرائیل نے بات نہیں مانی اور اس نے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لیے مجبور ہو کر فلسطین اور حماس گروپ نے یہ حملہ کیا ہے۔ ذمہ دار اسرائیل ہے، حماس نہیں ہے، کیونکہ حماس اپنی زمین کا قبضہ واپس کرنا چاہتا ہے، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اسرائیل نے غلط قبضہ کر رکھا ہے فلسطینیوں کی سرزمین پر اور ٹویٹر پر اس وقت سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے طوفان الاقصی۔ لاکھوں لوگ اس کے تحت ٹویٹ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ایسے ملکوں نے بھی فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے جن سے آپ توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں نیوزی لینڈ شامل ہے، روس شامل ہے اور ان سب نے کہا ہے کہ ہم ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل تجزیہ نگار اور مبصرین کہہ رہے ہیں کہ طوفان الاقصی کا پہلا دن کامیاب رہا اور اس میں تاریخ رقم کی ہے حماس نے۔ دوسرا دن کیسا ہوگا یہ دیکھنے والا ہے۔ رد عمل میں اسرائیل کا حملہ غزہ پر جاری ہے اور خبروں کے مطابق 200 فلسطینیوں کی اب تک شہادت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود فلسطین میں جشن کا ماحول ہے کیونکہ فلسطین نے پہلی مرتبہ تاریخ میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسرائیلی فوج کو انڈر تک کھدیڑ دیا ہے، اس کے علاقوں کا کنٹرول
कंट्रोल वापस हासिल कर लिया है। और इस पूरी मुहिम के जो सरबराह है यानी हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद अज़ैफ का कहना है कि ऑपरेशन का पहला दिन है जिसमें हमें कामयाबी मिली है। हमसे पूछा जा रहा था, सवाल किया जा रहा था कि मुसलमान कहाँ हैं। यहूद आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों की ज़मीन पर हमला कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा पर उन्होंने कब्ज़ा रखा है, सुकून के साथ नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है और मुसलमान कहाँ हैं। आज पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि मुसलमान यहाँ हैं और यहाँ से हमने इसराइल पर हमला किया है और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। इसराइल के लिए अंदाज़ा लगाना और मुश्किल होगा कि कहाँ से और किसकी हिमायत से उस पर यह हमला हो रहा है, लेकिन ये जंग जारी रहेगी और इसराइल का अगले दिनों में इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। और जब तक मस्जिद अक्सा को मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्ज़ा से आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक बैतुल मक़दिस यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं मिलेगी और जब तक गज़ा की नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई आज़ादी के हुसूल की लड़ाई है। हमास के मुजाहिदीन और फ़लस्तीनियों ने इसराइल के एक अहम फ़ौजी कमांडर नमरूद अलीनी को भी गिरफ़्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि इसराइल के इस फ़ौजी कमांडर नमरूद अलीनी को घसीट कर ये लोग ले जा रहे हैं। और ये फ़लस्तीन की हमास की तारीख़ी कामयाबी है कि इसराइल, जिसके साथ अमेरिका, फ्रांस, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जिसको गुरूर है इन तमाम दुनिया के साथ होने का, अपनी जदीद टेक्नोलॉजी का, उसको महज रॉकेट से किए गए हमला में इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके एक फ़ौजी को घसीट कर ले जा रही है हमास और फ़लस्तीन की फ़ौज। और जब ये पूरी कामयाबी हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को मिलती है तो वो अपने साथियों के साथ सजदा शुक्र अदा करते हैं, सजदा रेज़ हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रही है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पूरी कामयाबी है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस लड़ाई और जंग के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।